یہ تین خصوصیات ہوں گی، تین قسم کے سرٹیفکیٹ ہوں گے، تب پھر اس کو ہدایت مل سکتی ہے، تب پھر وہ قرآن مجید سے کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن یہ تین بنیادی شرائط اگر نہیں ہوں گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن سرسری طور پر ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف قرآن مجید کو ثواب کی نیت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور اسی کو کافی سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ قرآن مجید ایک ہدایت کی کتاب ہے، ایک زندگی کا طریقہ ہے، زندگی کا راستہ ہے۔ اس قرآن مجید سے زندگی کا راستہ، زندگی کا طریقہ، زندگی کا ضابطہ ایسے لوگوں کو ملے گا جو متقی لوگ ہوں گے۔ ہدی للمتقین، ہدایت ملے گی متقی لوگوں کو۔ میں ہوں نثار احمد الاشعری اور آپ کے سامنے قرآن مجید اور احادیث میں سے کچھ اقتباسات لے کر حاضر ہوتا ہوں تاکہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی طرف راغب ہوں، تھوڑا تھوڑا قرآن مجید کو سمجھیں، تھوڑا تھوڑا احادیث کو سمجھیں، اور اس طرح سے ہماری زندگی دین کی طرف مائل ہو جائے، ہم دین پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور پھر ہم اس دینی پیغام کو، قرآن اور حدیث کی بات کو ہم اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ ان کی زندگی بھی آسان ہو، ہماری زندگی بھی آسان ہو، اور اس کار خیر کو چلتے رہنا چاہیے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ قرآن مجید کو ہم لوگ سرسری پڑھتے ہیں، قرآن مجید سے ہدایت ہر شخص کو نہیں ملتی۔ ایسا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کہیں پر سروس کے لیے جاتے ہیں، کہیں پر ہم انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، کہیں پر ہم انٹری ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں، کسی ادارے میں داخلے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ جب ہم وہاں پر جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اپنے ڈاکومنٹس جمع کروانے ہوتے ہیں، اپنے ذاتی کاغذات ہمیں جمع کروانے ہوتے ہیں۔ تعلیم کتنی ہے، تجربہ کتنا ہے، عمر کتنی ہے، ان تمام چیزوں کا ہمیں پہلے سے بتانا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا ایک ضابطہ ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ اس ضابطے اور اس طریقہ کار کو فالو کرنے کے لیے، کیونکہ جس پوسٹ کے لیے ہم اپلائی کر رہے ہیں، جس کلاس کے لیے ہم داخلہ لے رہے ہیں، جس سروس کے لیے، جس نوکری کے لیے ہم اپلائی کر رہے ہیں، اس کا اپنا ایک ضابطۂ اخلاق ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے لیے ایک مخصوص صلاحیت اور قابلیت چاہیے ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے تعلیمی کیریئر سے، اپنے کاغذات سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم اس چیز کے اہل ہیں، تب ہمیں بلایا جاتا ہے اور ہمارا انٹرویو ہوتا ہے۔ اگر کہیں پر داخلے کے لیے ایف ایس سی مانگا ہوا ہو اور میں صرف میٹرک کی سند جمع کرواؤں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے وہاں پر داخلہ ملے گا؟ ناممکن سی بات ہے، نہیں ملے گا۔ کہیں پر سروس کے لیے تجربہ چاہیے 10 سال کا، میں فریش کینڈیڈیٹ جاؤں تو جس کا 10 سالہ تجربہ ہوگا اسی کو ہی وہ سروس دی جائے گی۔ کیوں؟ اس کا ایک ضابطہ ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ ہدی للمتقین، یہ قرآن مجید جو ہے متقی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، ہر شخص کے لیے نہیں۔ اس کی بھی کچھ شرائط ہیں، اس کا بھی کچھ طریقہ ہے، اس کا بھی کچھ ضابطہ ہے۔ ہدایت ملے گی لیکن ایک ضابطے اور ایک طریقے کے مطابق ہدایت ملے گی۔ ہر شخص کو راہ چلتے ہدایت نہیں ملا کرتی۔ ہدایت کن لوگوں کو ملے گی؟ اس کے لیے قرآن مجید نے 3 لوگوں کا ذکر کیا۔ الذین یؤمنون بالغیب، جن کا غیب پر ایمان ہوگا، ویقیمون الصلاۃ، نماز کے قیام کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، اور نماز وہ نماز ہوگی جس نماز کا قرآن مجید نے بتایا ہے وہی نماز ہوگی، اور تیسرے نمبر پر بتایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ 3 خصوصیات ہوں گی، 3 قسم کے سرٹیفکیٹ ہوں گے، تب پھر اس کو ہدایت مل سکتی ہے، تب پھر وہ قرآن مجید سے کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن یہ 3 بنیادی شرائط اگر نہیں ہوں گی،
ایمان بالغیب نہیں ہوگا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہوگا، نماز کی پابندی نہیں ہوگی، یہ 3 شرائط اگر نہیں ہوگی تو پھر قرآن مجید کو سرسری پڑھتے رہنے سے ہدایت نہیں ملے گی۔